السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ والوں کی بارگاہ میں کبھی وقت نہیں دیکھا جاتا، موٹا نظرانہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اللہ والوں کی بارگاہ میں محبت اور اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ عقیدتیں دیکھی جاتی ہیں، محبتیں دیکھی جاتی ہیں۔ محبت بڑا چھوٹا سا نظرانہ اگر ہمارا ان اللہ والوں کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یہی ہماری زندگی کی سعادت ہوتی ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کو شرف حاصل کیا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، مومنین سے خطاب کر رہا ہے۔ جو لوگ اس کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، اسے اپنا رب مان چکے ہیں، ان سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، مجھ سے ڈرو اور میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے تم کسی کا وسیلہ تلاش کرو۔ اس کائنات میں اگر زندہ رہنا ہے تو اس کے لیے وسیلہ ضروری ہے۔ بغیر وسیلے کے کسی انسان کو کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے رب کائنات نے قرآن میں اپنے بندوں کو خطاب کیا، بتایا کہ اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، میری بارگاہ تک آنا چاہتے ہو، تو تمہیں کسی نہ کسی کا دامن تھامنا ہوگا، کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑنا ہوگا، تب میری بارگاہ تک پہنچ سکتے ہو۔ ڈائریکٹ میری بارگاہ تک پہنچنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ رب کائنات تک پہنچنا ہے تو اولیاء اللہ کے راستے پر ہوتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت کے در تک پہنچنا ہے، اور پھر وہاں سے پوری کائنات کو خدا ملا کرتا ہے۔ کوئی کہے کہ در مصطفیٰ چھوڑ کر خدا مل جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ در مصطفیٰ چھوڑ کر، راستہ مصطفیٰ چھوڑ کر کوئی ایسا راستہ بنایا گیا ہو کہ وہ رب تک پہنچاتا ہو۔ اور اگر اس آیت کریمہ کو، وسیلے کو ہم قریب سے سمجھیں تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وسیلہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، یہ جو عالم بنایا، اس عالم کی بے شمار قسمیں ہیں۔ ان میں سے دو قسمیں بہی طور مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ایک عالم عالم امر ہے اور ایک عالم عالم تخلیق ہے۔ تھوڑی سی توجہ سے اگر گفتگو سنیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک عالم عالم تخلیق ہے اور ایک عالم عالم امر ہے، دونوں کا معاملہ مختلف ہے۔ دونوں کے معاملات مختلف ہیں۔ ایک عالم عالم امر اور ایک عالم عالم تخلیق ہے۔ عالم امر کا حال یہ ہے کہ وہاں صرف حکم دیا جاتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ حکم دیا، وہ چیز خود بخود بن گئی۔ اور عالم تخلیق کا حال یہ ہے کہ رب حکم تو دیتا ہے لیکن اس چیز کے اسباب بھی پیدا فرمایا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر عالم امر کا حال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کن ہو جا، وہ چیز بن گئی۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روح کو بنایا اور ایک ہے ہمارے جسم کو بنایا۔ روح الگ بنائی گئی، جسم الگ بنایا گیا۔ پہلے روح کو پیدا کیا گیا، پھر جسم کو پیدا کیا گیا۔ ایسا نہیں کہ جسم پہلے بنا ہو، روح بعد میں بنی۔ پہلے روح بنائی گئی، بعد میں جسم بنایا گیا۔
روح جب بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پوری کائنات کی روحوں کا حال یہ تھا، رب نے کن فرمایا، رب نے کن فرمایا، حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک پیدا ہونے والے ہر بچے کی روح بن کر تیار ہو گئی، اور عالم ارواح میں تمام روحیں رہنے لگی۔ روحوں کا حال یہ ہے، اللہ نے فرمایا ہو جا، روح تیار ہو گئی، میری روح بھی، آپ کی روح بھی، انبیاء کی روح ہے، اولیاء کی روح ہے، ابدال کی روح ہے، غوث کی روح ہے، تمام روحیں عالم ارواح میں رہنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کن ہو جا، تمام روحیں ہو گئی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کن ہو جا، جنت بن کے تیار ہو گئی۔ جہنم کی جب باری آئی اللہ نے فرمایا کن ہو جا، جہنم بن کر تیار ہو گئی۔ مختصر یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں، یہ سب کے سب عالم امر سے تعلق رکھتی ہیں، وہ حکم دیا جاتا ہے اور بن کے تیار ہو جاتی ہے۔ اب آئیے دوسری طرف، ایک ہے عالم خلق، ایک ہے تخلیق۔ وہاں کن فرمانے سے چیز وجود میں نہیں آتی۔ اللہ نے جب روح بنائی تو کہا ہو جا، بن جا، روح بن کر تیار ہو گئی۔ لیکن جب بات جسم بننے کی آئی، توجہ چاہتا ہوں، جب بات جسم بننے کی آئی تو رب اس بات پر قادر تھا، رب اس بات پر قادر تھا کہ جس طریقے سے اس نے کن فرمایا روح بن گئی، کن فرمایا جنت وجود میں آئی، کن فرمایا دوزخ وجود میں آئی، کن فرمایا عرش و کرسی وجود میں آئے، کن فرمایا آسمان وجود میں آیا، کن فرمایا یہ تمام مخلوق وجود میں آئی۔ لیکن جب بات انسان کی تخلیق کی آئی، جب بات ہمارے وجود کی آئی تو اللہ اس بات پر قادر تھا کہ وہ کن فرماتا میرا جسم بن کے تیار ہو جاتا، وہ کن فرماتا آپ کا جسم بن کر تیار ہو جاتا، وہ کن فرماتا حضرت آدم پیدا ہو جاتے، وہ کن فرماتا پوری کائنات وجود میں آ جاتی۔ لیکن اس نے کن نہیں فرمایا، اس نے حکم دیا اے جبرائیل جاؤ پہلے مٹی لے کر آؤ، اے جبرائیل جاؤ پہلے پانی لے کر آؤ۔ جب پانی آ گیا، مٹی آ گئی تو اس کے بعد اسے گوندا گیا، جب وہ گھل گیا تو حضرت جبرائیل سے کہا گیا اے جبرائیل اب اس کا پتلا بنا کر کھڑا کر دو۔ ذرا غور کریں، یہاں حکم دیا جا رہا ہے لیکن اسباب بھی پیدا کیے جا رہے ہیں۔ بنانے کے لیے مٹی کو منگایا گیا، بنانے کے لیے پانی کو منگایا گیا، پھر اسے گوندا گیا، گوندنے کے بعد کہا گیا پتلا بنایا جائے، پتلا بن کے تیار ہو گیا، اب انسان بن کے تیار ہو گیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی ہے۔ تو ذرا غور کریں، دو عالم ہے، ایک عالم عالم امر ہے، روحیں بنتی ہیں، رب فرماتا ہے ہو جا، روح بن کر تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن جب انسان کا بدن بنایا جاتا ہے، جب انسان کی شخصیت بنائی جاتی ہے، جب انسان کو بشر بنا کر بھیجا جاتا ہے تو وہاں کن نہیں کہا جاتا، وہاں اسباب مہیا کیے جاتے ہیں کہ اب مٹی لے کر آؤ، اب پانی لے کر آؤ، اب اسے گوندا جائے، اب اس کا پتلا بنایا جائے، اور جب پتلا بن کے تیار ہو گیا تو اس کے اندر روح ڈالی جائے۔ تو دیکھ رہے ہیں دو عالم ہیں، ایک عالم امر ہے جہاں حکم دیا جاتا ہے چیز بن جاتی ہے، اور ایک عالم اسباب ہے، ایک عالم تخلیق ہے جہاں چیزوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اس کے بعد چیز بنائی جاتی ہے۔ تو ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ عالم امر نہیں ہے، وہ عالم تخلیق ہے، وہ عالم اسباب ہے۔ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، حضرت آدم کو بنایا گیا، مٹی کو گوندا گیا، اس کے بعد حضرت آدم کا پتلا بنایا گیا، پھر ان کی کوکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا، اور حضرت حوا کو بنانے کے بعد دونوں کا نکاح کیا، اس کے بعد زمین پر بھیجا، کہا اب تم آپس میں ملو، اب آپس میں مل رہے ہیں تو اولاد پیدا ہو رہی ہے۔ ایک باپ اپنے جب باپ اور ماں ملا کرتے ہیں تو اولاد پیدا ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، وہ چاہے تو مرد اور عورت کے وجود سے انسانوں کو پیدا نہ کرے، بلکہ وہ کن فرمائے اور انسان وجود میں آ جائے، وہ کن فرمائے اور تمام بچے وجود میں آ جائیں۔ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا کہ جب عورت اور مرد ملا کرتا ہے تو بچہ پیدا ہوا کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ عالم امر نہیں، وہ عالم تخلیق ہے، وہ عالم اسباب ہے۔ یہاں وسیلہ
ہونا ضروری ہے. وہ ہمیں پیدا تو کرتا ہے, وہ ہمارے وجود کو بناتا تو ہے لیکن مٹی کا سہارا لیتا ہے. وہ ہمارے وجود کو بناتا تو ہے لیکن وہ پانی کا سہارا لیتا ہے. وہ ہمارے وجود کو بناتا تو ہے لیکن حضرت آدم کے پتلے کو بنانے کے لیے حضرت جبرائیل کا سہارا لے رہا ہے. دیکھ رہے ہیں وسیلہ لیا جا رہا ہے, سہارا لیا جا رہا ہے, اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں. پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بنایا لیکن کن فرما کے نہیں بنایا بلکہ اسباب بنائے. تو ہم جس دنیا میں رہتے ہیں, ہم جس عالم میں رہتے ہیں, اس عالم کو عالم امر نہیں کہا جاتا بلکہ عالم اسباب کہا جاتا ہے. اور جب اس عالم کو عالم اسباب کہا جاتا ہے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بغیر اسباب کے ہم خدا تک پہنچ جائیں. جب ہمارے آنے میں اسباب کا سہارا لیا گیا ہے اور ہمارے جانے میں بھی اسباب کا سہارا لیا جا رہا ہے. رب نے ہمیں, میں بات وسیلے کی کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وسیلہ تلاش کر رہا ہے, وسیلہ لے رہا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا, حضرت آدم کا پتلا بنایا, پھر مرد عورت ملتے گئے, پوری کائنات وجود میں آتی گئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ لیا کہ نہیں لیا؟ یہ آنے کے لیے وسیلہ لیا گیا. اب جانے کی جب باری آئی تو یہاں بھی وسیلہ لیا جا رہا ہے. کوئی انسان یوں ہی نہیں چلا جاتا, اسے بڑھاپے تک لے جایا جاتا ہے, اسے بیماریوں میں گھیرا جاتا ہے. رب چاہے تو بغیر بیماری کو اٹھا لے, رب چاہے تو سوئے, صبح انسان کی آنکھ نہ کھلے. لیکن اس دنیا میں جانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کو پیدا کیا, تمہیں جوانی تک پہنچایا, بڑھاپے میں تمہیں گھیرا, تمہیں دوائیوں نے گھیرا, تمہیں بیماریوں نے گھیرا. اس کے بعد موت آتی ہے اور موت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. چاہے تو تمام لوگوں کی روحیں وہ خود نکال سکتا ہے, لیکن روحیں نکالنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ لیا ہے. یہاں بھی وسیلہ لیا کیا؟ ایک فرشتہ آتا ہے, تمہارے دروازے پر پہنچتا ہے, تمہاری روح نکالا کرتا ہے اور پھر وہ فرشتہ تمہاری روح نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں آنے کے لیے بھی وسیلہ اور جانے کے لیے بھی وسیلہ لیا جا رہا ہے. تو یہ دنیا ایسی ہے, اس دنیا کو عالم اسباب کہا جاتا ہے.